ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات خواتین اور نونہالان ملت، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شب میں ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی یحفظہ اللہ ہیں، اور موضوع خطاب موقع اور محل کی مناسبت سے ماہ محرم اور موجودہ مسلمان، اور یہ یقیناً قدرے ان موضوعات سے مختلف رہے گا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ تو شیخ کو مدعو کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے موبائل آن ہے اپنے موبائل آف کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ماہ محرم وہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سائل نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں، زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں؟ تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، اس مہینے کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی کہنے لگے یہ شکر کا روزہ ہے، شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ آج اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے آیا تھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں۔ کلیم اللہ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن یاد کر لیجئے، اللہ اپنے اولیاء کو چھوڑا نہیں کرتا، تنہا نہیں رہنے دیتا، مالک اہل ایمان کی مدد کیا کرتا ہے۔ کلیم اللہ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ مارو،
تمہارے سامنے راستے واضح ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری، سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھم گئیں، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی۔ فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی باہر نکل جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، اور یہ سمندر اللہ کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام نے پار ہوتے ہی چاہا کہ اپنی اس لاٹھی کو دوبارہ مارے تاکہ یہ پانی پھر برابر ہو جائے۔ جس طرح ہم نکلے ہیں، کہیں فرعون اپنی فوجوں کو لے کر ہمارے پیچھے اس سمندر میں داخل نہ ہو، لیکن رب کی حکمتوں کو رب ہی جانتا ہے۔ مالک نے کہا موسیٰ اس کو ویسے ہی رہنے دے، اس پہ عصا نہ مارو، اس کو چھوڑ دو۔ فرعون دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی، اور یہ سمندر کے راستے ویسے ہی خشک ہیں، یہ موجیں ویسے ہی پہاڑوں کی صورت میں جمی ہوئی ہیں۔ وہ سوچنے لگا اگر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا ہوتا تو اب ان کے باہر جانے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانا چاہیے تھا۔ راستہ ویسے ہی ہے تو میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں۔ فرعون نے قدم رکھے، فرعون کی فوجوں کا آخری سپاہی سمندر کی لہروں کے درمیان پہنچتا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے یہ پانی رکا تھا، اس اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو جاتا ہے۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ یہودیوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، فرعون کی ہلاکت کا دن ہے، ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات فرمانے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکرانے کے طور پہ میں بھی روزہ رکھوں، تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ امام کائنات نے روزہ رکھا اور پھر کہا اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا روزہ شکرانے کے طور پہ، 9 کا روزہ یہودیوں کی دشمنی اور مخالفت کے طور پہ کہ ان سے بھی مخالفت ہو جائے۔ یہ دین اسلام، یہ دین ایمان، یہ شریعت محمدی اتنی باغیرت ہے، اتنی باغیرت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت اور عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے ساتھ روزوں کے اندر بھی مشابہت کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، اور مالک سے دعا ہے سب سے پہلے رب کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہم شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منانے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک کرانے والوں، کراچی کے سمندروں میں بحری جہازوں میں اتر کر بدماشی اور عیاشی کے لیے دسمبر کی آخری رات 12 بجنے کا انتظار کرنے والوں اور 12 بجنے کے بعد بدماشی اور عیاشی کے اعمال کرنے والوں، یہ تو دین محمد ہے جس کا تم نام لیتے ہو علیہ السلام۔ اس دین والے نے جو اس شریعت کو لے کر آیا تھا اس نے تو یہاں تک کہا تھا اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہ نیو ایئر نائٹ منانا امام الانبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا، کارڈ بھیجنا، دعوتیں کرنا، اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے۔ اور تم سال بھی ہجری سال نہیں مناتے جو مسلمانوں کا سال ہے، تم سال بھی مناتے ہو، تاریخیں بھی یاد رکھتے ہو تو کفار کی بنائی ہوئی تاریخیں۔ جب سال کے آغاز کا وقت آیا، سیدنا فاروق اعظم نے تمام تاریخیں جو اس وقت میں رائج تھی ان کو ٹھوکر مارتے ہوئے
امام الانبیاء کی ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا۔ کہا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ کتنے ہی مسئلے ہیں جس پر امام الانبیاء نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں درس دیا ہے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے اور یاد کیجئے کہ امام الانبیاء کا یہ فرمان نہیں ہے یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ وہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے، مونچھوں کو بڑھاتے تھے، تم مونچھوں کو پس کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ کیا یہ فرمان محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سائل کہتا ہے امام الانبیاء اس عاشورے کے روزے سے ملتا کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے، ایک روزہ عاشورے کا یہ روزہ جو ایمان کی حالت میں یہ روزہ رکھے گا، ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پچھلا 1 سال اس ایک روزے کی وجہ سے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ماہ محرم یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کا احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، پاکیزگی والے مہینے ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری گلی محلوں میں جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی عظمت کے قائل کفار مکہ بھی تھے، ہمارے ملکوں میں اس محرم کے مہینے کی ابتدا سے ہی جسموں کے اوپر کالے لباس، گلیوں بازاروں کے اندر ماتم، گلیوں بازاروں کے اندر مجالس ذکر حسین کے اشتہار اور شہادت حسین کو بہانہ بنا کر، میرے اس جملے کو یاد کرنا، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، مقصود حق کے اعلان کو واضح کرنا ہے۔ شہادت حسین کو بہانہ بنا کر اسلام کی بنیادی باتوں سے ٹکراؤ کیا جاتا ہے۔ اور اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے، انصاف اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو، سیدنا حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ وارضا، حسین نبی کے نواسے، حسین آقا کے بیٹے، حسین نبی کے پھول، حسین نبی کی خوشبو، حسین نبی پہ سوار ہونے والے۔ فاروق اعظم نے دیکھا امام الانبیاء زمین پر ہیں، حسنین کریمین ان کے اوپر سوار ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے بچوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، نبی لاڈ کر رہے ہیں اپنے نواسوں سے، زمین پہ چل رہے ہیں گھٹنوں کے بل اور اپنے شہزادوں کو اپنے اوپر سوار کروایا ہوا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ آقا نے کہا فاروق ان کی صرف سواری پیاری نہیں ہے، ان کا سوار بھی تو پیارا ہے۔ جس سواری پہ یہ سوار اگر وہ پیارے تو میرے اوپر جو سوار ہیں وہ بھی تو پیارے ہیں۔ یہ حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، یہ حسن یہ سردار اور سید ہیں۔ اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اتحاد پیدا کر دے گا۔ شہادت حسین جس کو بنیاد بنا کر مجالس ذکر حسین برپا ہوتی ہیں، ماتم کی محفلیں سجتی ہیں۔ ان کو کوفے بلانے والا کون تھا؟ ان کو خط لکھ کر اپنے گھر آنے کی دعوت دینے والا کون تھا؟ اپنے گھر کی بات کروں مجھے ٹوک دینا، اپنے گھر کا حوالہ دوں نہ ماننا، تمہاری کتابوں کے حوالے تمہارے بزرگوں نے لکھی، تمہارے بڑوں نے ترجمے کیے، تمہارے کتب خانوں نے شائع کیا، ان کتابوں کو اٹھا کر انصاف کی نگاہوں سے ذرا پڑھ کر تو دیکھو
شہادت حسین کے اس سارے قصے کے ذمہ دار کون ہیں؟ بلانے والے کون ہیں؟ بلانے کے بعد نصرت کا ہاتھ کھینچنے والے کون ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قدموں میں 1,00,000 تلواریں جمع کرنے کے بعد پھر مسلم بن عقیل کو کوفے کی جامع مسجد میں تنہا چھوڑنے والے کون ہیں؟ یہ سارا معاملہ کس نے کیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئیے ہمارے ہاتھ کے اندر یہ منتہی الاعمال، جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے، اس کا صفحہ نمبر 398 ہے۔ 398 پر وہ خط موجود ہیں جن خطوں کی تفصیل منتہی الاعمال کا رائٹر عباس قمی بیان کرتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ وارضا کوفے میں پہنچ گئے، ان کے لشکر کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنا بجا لائے، پھر فرمایا اے لوگو، میں خود بخود تمہاری طرف نہیں آیا، مجھے تمہارے پے در پے قاصد خطوط آئے کہ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیے، ہمارا امام کوئی نہیں، پیشوا کوئی نہیں، شاید خدا ہمیں آپ کی وجہ سے حق اور ہدایت پر جمع کر دے، میں اپنا ساز و سامان باندھ کر تمہاری طرف آیا۔ اب اگر تم اپنے عہد و پیما پر باقی ہو تو اپنے پیما کو تازہ کرو، میرے دل کو مطمئن کرو، اور اگر اپنی بات سے پھر گئے ہو، جو خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آیا تھا، معصوم بچوں کو لے کر آیا تھا، اگر وہ عہد و پیمان تم توڑ چکے ہو، میرے آنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس وہاں پلٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا، میں خاموشی سے چلا جاتا ہوں۔ وہ بے وفا خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدنا حسین نے وہ خطوں کے تھیلے منگائے، ان تھیلوں کو الٹا، ان خطوں کو نکالا، پھر کوفے والوں کے نام لے لے کر پکارا، فلاں ابن فلاں یہ خط تو نے لکھا تھا۔ سیدنا حسین کو کوفے کس نے بلایا؟ سیدنا حسین کو کوفے آنے کی دعوت کس نے دی؟ شیخ عباس قمی، منتہی الاعمال، صفحہ 398، امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور سے شائع ہوئی۔ تمہارے حضرت کی کتاب وہ بتا رہی ہے حسین کو مکے سے خط لکھ کر تم نے بلایا، دعوت تم نے دی، اور پھر نصرت اور مدد کے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تذکرۃ الاطہار، شیخ مفید کی کتاب، کتاب الارشاد کا ترجمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 250 ہے۔ 250 پہ پھر یہی قصہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے، سیدنا حسین کو بلایا گیا۔ جب اہل کوفہ کو ہلاکت معاویہ، یہ ان کی کتاب کا ورقہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اور شہادت حسین کے اصل محرکات، اصل وہ اسباب جن پر یہ قضیہ واقع ہوا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ گھر سے بلایا کس نے؟ مدینے سے دعوتیں کس نے دی؟ تلواریں جمع کرنے کے بعد واپس کون لوٹ گئے؟ مدد سے اپنا ہاتھ کس نے اٹھایا؟ تمہارے ہی گھر کی ہے، تمہارے ہی حضرت نے لکھی ہے، تمہارے ہی کتب خانے نے اس کو شائع کیا ہے۔ بات میری ہے، کتاب تیری ہے، تیرے گھر کی کتاب کا حوالہ۔ کہا کوفے کے شیعہ سلیمان کے گھر اکٹھے ہوئے اور معاویہ کے ہلاک ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر سلیمان نے کہا معاویہ مر چکا۔ حسین نے بیعت سے انکار کر کے بنی امیہ سے نفرت کا اظہار کیا، مکہ تشریف لے گئے۔ تم ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، پس تم اپنے آپ کو ان کا مددگار، ان کے دشمن سے لڑنے، ان کی حفاظت میں جان نثار کرنے کا یقین رکھتے ہو تو انہیں لکھو، یقین دلاؤ، اور اگر بزدلی اور کمزوری کا خطرہ اور ڈر ہے تو آپ کو دھوکہ نہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے دشمن سے لڑیں گے، ان کی حفاظت میں جان کی بازی لگائیں گے۔ اس پر سلیمان نے انہیں لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے خط لکھا۔ سنیے خط کو، یہ خط سلیمان، مصیب، رفاعہ، حبیب اور اہل کوفہ، آپ کے مومن مسلمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ پھر یہ خط لکھنے کے بعد خط میں کہتے ہیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، آپ تشریف لائیں، شاید اللہ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ پھر نعمان بن بشیر قصر الامارہ میں موجود ہے، لیکن نہ ہم جمعے میں اس کے شریک ہوتے ہیں، نہ اس کے ساتھ عید کے لیے نکلتے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ خط عبداللہ بن حمدانی اور عبداللہ بن وال کے ذریعے بھیجا اور انہیں جلدی پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تیز رفتاری اختیار کی، 10 ماہ
رمضان المبارک کو مکہ میں امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے اور اہل کوفہ کا یہ خط ان کے حوالے کیا۔ بلانے والے تم، خط لکھ کر مدد کا وعدہ کرنے والے تم، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کوفے میں پہنچ گئے، یہی کتاب تذکرۃ الاطہار، اس کا صفحہ نمبر 246 صفحے پر سیدنا حسین مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے جب روانہ کرتے ہیں، مسلم بن عقیل پہنچ گئے، کوفیوں نے مدد کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر آخر کیا ہوا؟ جلد ہی انہوں نے بیعت توڑ کر، جو بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہوئی تھی اس بیعت کو توڑ دیا، مسلم بن عقیل کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ کتاب الارشاد شیخ مفید کی، کتاب الارشاد شیخ مفید کی چھاپی تم نے، لکھی تمہارے شیخ نے، اور وہ گواہی دے رہا ہے کوفے کے شیعوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، اور وہ جو پیغام لے کر آیا تھا سیدنا حسین کا، اسے پکڑ کے خود دشمن کے حوالے کر دیا۔ مسلم بن عقیل بیان کرتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا ہوا، 30,000 نوجوان میرے سامنے موجود تھے، اور جب پتہ لگا ابن زیاد آ گیا ہے، بہنیں دوپٹے اپنے بھائیوں کے قدموں میں ڈال کر ان کو لوٹا کر لے گئی، بیوییں اپنے خاوندوں کو لے گئی، مائیں اپنے بیٹوں کو لے گئی، باپ اپنے نوجوان لڑکوں کو لے گیا۔ جب میں نماز کے لیے آگے ہوا، 30,000 میں میرے پیچھے صرف 30 آدمی رہ گئے تھے۔ جب میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا نماز پڑھانے کے لیے، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے پیچھے کوفے کا ایک شیعہ بھی باقی نہ تھا۔ کس نے بلایا؟ کس نے دشمن کے حوالے سفیر کو کیا؟ کہا میں مسجد کے مغربی دروازے سے باہر نکلا، مجھے کوفے کی گلیوں کا راستہ بھی نہیں آتا تھا، میں راستے پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا، گلیوں میں گرتا پڑتا ہوا، ایک بڑھیا کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بجایا، بڑھیا باہر نکلی، کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی پینا ہے، پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ وہ بڑھیا پانی لے کر آئی، میں پانی پی کر پھر اسی کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اس نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے دروازے سے اٹھ کر چلا جا، ابھی میرا خامند آنے والا ہے، وہ ناراض ہوگا۔ کہا بی بی میں کہاں جاؤں؟ کوفے کے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا سچ بتا دوں، میرے راز سے پردہ نہ اٹھانا، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ تم شہادت حسین کا قصہ بیان کرتے ہو، تم نے سفیر حسین کا پانی پہلے بند کیا ہے، سفیر حسین کو تنہا کوفے کی گلیوں میں تم نے چھوڑا ہے۔ جب اس کو پتہ لگا یہ نواسہ رسول کا سفیر ہے، اپنے گھر میں لے گئی، ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان دینے گئی۔ اس کا نوجوان بیٹا ماں کو بار بار اس کمرے میں آتا جاتا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماں کمرے میں کون ہے؟ ماں چھپانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں چھپا سکتی، اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے، آج ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آیا ہے، یہ کسی کو نہ بتانا، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ آدھی رات کو اٹھتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے ماں بہت عظیم نعمت ملی ہے کہ ہم نے سفیر حسین کو پناہ دی ہے، میں شکرانے کے نفل جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کوفی جس کے بارے میں تاریخ جانتی ہے، کوفی لا یوفی، کوفے سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، کوفے سے کبھی میٹھی ہوا نہیں چلی، کوفیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، نہ علی سے وفا کی، نہ حسن سے وفا کی، نہ حسین سے وفا کی، کبھی انہوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے تو گالیاں ہی دی ہیں۔ سیدنا حسن نے جب اپنا ہاتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا، کوفے کی جامع مسجد میں منبر علی پر معاویہ کو بٹھایا تھا، حسین سے کہا تھا قم یا حسین، حسین کھڑے ہو، جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے تم بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے، خلیفہ مانا ہے، تم بھی اس کو امام مانو۔
فوجوں کے کمانڈر ان چیف سے کہا تھا کھڑے ہو، معاویہ ہمارا امام ہے، اس کو تم بھی امام مانو۔ جب ایک شیعہ کو پتہ لگا کہ صلح ہو گئی، وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین نہیں ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اسی منتہی الاعمال کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ سیدنا حسین نے کہا میں نے مومنوں کو کیسے ذلیل کیا؟ کہا اس طرح ذلیل کیا کہ اہل بیت کی حکومت کو تو نے بنی امیہ والوں کو دے دیا۔ کہا اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے، اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے تو پھر ماجرا اور ہوتا۔ مجھے تو کوفے والوں تم سے ہی ڈر تھا، کہیں مجھے پکڑ کر تم خود مجھے بنی امیہ کے حوالے نہ کر دو۔ وہ جامع مسجد کے نام سے کوفی نکلا اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ یہ کوفیوں کی، کوفے کے شیعوں کی غداری کی خبر کتاب الارشاد نے دی، منتہی الاعمال نے دی، اور اسی احسن المقال کے صفحہ نمبر 405 پر، تذکرۃ الاطہار کے صفحہ نمبر 299 پر سیدنا حسین کی 3 شرطیں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کوفے کے شیعوں کے سامنے کھڑے ہو کر 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے اجازت دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اخبارات کی زینت بننے والا یہ شعر، چینل کے ذریعے پھیلنے والا یہ شعر، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ کہنے والوں کہ مارکہ کربلا کفر اور اسلام کا مارکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کے سفینے کو بچانے کی لڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ، جو مومن کافروں کے سامنے آ کر صفے بنا لیتے ہیں وہ واپسی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نواسہ رسول واپسی کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکہ شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں، دوسری شرط ہے کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چلتے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔ آئیے اس ماتم کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور ائمہ اہل بیت کی اقوال کو سنیں، اور پھر سوچیں اس ماتم کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا ائمہ اہل بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے، یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا،
ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، کٹی پھٹی ہوئی لاش کو امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ۔ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپھی آ رہی ہے، کہا میری پھوپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھوپھی نے پیغام بھیجا تھا، محمد علیہ السلام تو میرا بھتیجا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر میں ماتم کروں گی، میں نوحہ خوانی کروں گی، میں راؤں اور پیٹوں گی، میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی، جس کا کان کٹا، جس کا ناک کٹا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے، میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوا ڈالا ہے۔ جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، مقصد چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، گالی دینا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ مقصد یہ ہے یارو، اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتم کس طرح؟ شہید کے ماتم کی کیا دلیل ہے؟ کیا دنیا والوں کو تم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو 1300 سال گزر گئے، یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے، یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے؟ تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو۔ ارے شہادت اس کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے۔ تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتم کس لیے کرتے ہو؟ آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیعت لی تھی، بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، مصیبت پر، غم پر، دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، ناخنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے، اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے، بین نہیں کریں گے، بلند آواز سے چیخے بلند نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ پہلی بات کسی کے نسب میں طعن کرنا، دوسری بات میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر رونا، بین کرنا، لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر مرنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا، جو پیدا ہوتے ہی مرا ہے، جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جو بچپن میں مرا ہے، جوانی میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے، جتنے سانس لے کر آیا تھا پورے ہونے کے بعد مرا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا۔ تقدیر کا انکار نہ کیجئے، جس کی موت جب آئی اس کے وقت پہ آئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ،
ان احادیث کی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ذرا سنیے۔ اگر نسبت امام کائنات کی طرف کرتے ہو، اگر کلمے میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر آذان اور نمازوں میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے دل میں سچائی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ہے، تو امام الانبیاء کے فرمان کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، چھریوں سے ماتم کرنے والوں، زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، آگ کے اوپر چلنے والوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا کا اعلان ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے، مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے ہم بری ہیں۔ امام الانبیاء برات کا اعلان کر رہے ان سے جو میت پر، جو مرنے پر، جو غم پر، دکھ پر، مصیبت پر بین کرے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، چہرہ پیٹے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیص پہنی ہوئی، خارش کی زرہ پہنی ہوئی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کے شعلے پڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہ دلائل میں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، ابن ماجہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، جس میں امام الانبیاء نے ماتم سے منع کیا۔ امام الانبیاء کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں وفات پاتے ہیں، آپ ان کی وفات پہ غم میں یہ جملے کہتے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں، لیکن ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر آواز کے رونا، یہ آنسوؤں کا بہانا، اے میرے ساتھی یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں کے ذریعے بہہ رہی ہے۔ ماتم کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، خدیجہ کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، امیر حمزہ کی شہادت پہ نبی ماتم نہ کرتے، ابراہیم کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ ماتم نہ کرتے۔ آپ نے اس عمل سے روکا، لیکن یہ دلائل اہل سنت کے دلائل۔ آئیے درد سے، پیار سے، محبت سے اس قصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ امام الانبیاء ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر سنتے ہوئے، بیماری کی خبر سنتے ہوئے اس کے سرہانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کہا تھا اے نوجوان، اے لڑکے، مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے اللہ کی الوہیت کا، میری رسالت کا۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کریم اس کے سرہانے سے اٹھے، ابھی اس کے دروازے پر پہنچے تھے، بچے کی ہچکی کی آخری آواز کو سنتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور آزاد ہو گئی۔ ہمارا مقصد تو لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دینا ہے، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چڑھانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو خود پڑھ کر ان عقیدوں پر آ جاؤ جن عقیدوں پر محمد کریم تھے، آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے۔ آئیے سیدنا علی کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور سناتا بھی ہوں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے۔ جب نبی کریم فوت ہوئے، سیدنا علی نے فرمایا لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے نبی اگر آپ نے ہمیں
بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے اگر ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ کی وفات کے غم میں ہم آنسوؤں سے پانی، آنکھوں سے اتنا پانی بہاتے کہ ہماری بیرائی ختم ہو جاتی، رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو پانی کی صورت میں بہا دیتے اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا۔ نبی، آپ کی وفات اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی وفات کے بعد حسنین کی ماما سیدنا علی کی زوجہ، میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی۔ کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی، لیکن لوگوں، سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، کیا حسنین کی ماما نے اپنے بابا کا ماتم کیا؟ علی تو کہہ رہے ہیں، اور تیری ہی کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ، آقا اگر آپ نے لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، پھر لوگ دیکھتے ہم آپ کے غم میں کتنے آنسو بہاتے۔ خصال الصدوق دوسری کتاب صفحہ نمبر 621 پر سیدنا علی کا یہ فرمان موجود ہے۔ پہلے سنی آپ نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت۔ آئیے نہج البلاغہ کے بعد ان حضرات کی دوسری کتاب خصال الصدوق 621 صفحہ نمبر، سیدنا علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ علی فخذہ فقد حبط عملہ، مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنی ران پیٹے اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یا حسین کی صدائیں لگا کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والوں، یا حسین کی صدائیں لگا کر بلیڈ اپنے انگلیوں میں لیے، رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، 10 12 14 سال کے بچے، نوجوان اور بوڑھے، ان سب کے ہاتھ میں بلیڈ ہیں، اور بلیڈ سے وہ ماتم کر رہے یا حسین، اور یہ بلیڈ ان کی چھاتیوں کو چیر رہا، لہو بہتے ہوئے، پورا جسم لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہے، سر لہو لہان ہے، قدموں میں خون جمع ہوا ہے۔ ارے اگر علی کو امام ماننے میں سچے ہو تو سیدنا علی کا فرمان کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ، جس نے مصیبت پہ اپنے ہاتھ کو مارا، علی فخذہ، اپنی ران پہ، تلوار مارنے کی بات نہیں، زنجیر مارنے کی بات نہیں، چھری مارنے کی بات نہیں، بلیڈ مارنے کی بات نہیں، آگ پہ چلنے کی بات نہیں، صرف ران پہ تھپڑ جس نے مارا، فقد حبط عملہ، سیدنا علی کے قول کے مطابق اس کی زندگی کا ہر عمل برباد ہو گیا۔ اس ماتم کی حیثیت، اللہ کی کتاب، رسول کریم کا فرمان، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ان دونوں کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ منتہی الاعمال تیسری کتاب، تیسرا حوالہ سنیے، منتہی الاعمال پہلی جلد صفحہ 248 پر ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، حسین میرے ماں باپ اس کی جوتیوں پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اس کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ہمارے دل کا قرار حسین، ہمارے سینے کا پیار حسین، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین ہم میں سے ہے، ہم حسین میں سے ہیں، ہم نہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں، نہ صدیق کائنات کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ یاد کرنا ہم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم عائشہ و حفصہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان ساروں سے محبت کی ایک وجہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وہ ہیں، اپنے نبی سے پیار کا انداز ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ ایک مقام آیا تھا، ابن عمر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھے تھے، واپس آ کر اپنے ساتھی مسافر سے کہا تھا کیا خیال ہے
مجھے پیشاب آیا تھا یا میں ویسے ہی بیٹھا تھا؟ ابن عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کسی انسان کو پیشاب نہ آیا ہو وہ پیشاب کرنے کی حالت میں اس جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ کہا نہیں، مجھے پیشاب آیا نہیں تھا، میں یہاں پر اس لیے بیٹھا تھا کہ ایک دن امام کائنات کے ساتھ میں اسی راستے سے گزرا تھا، محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، یہ گزرتے ہوئے مجھے اپنے آقا کی یاد آئی تھی، جہاں نبی بیٹھے تھے نبی کی محبت میں میں بھی بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نبی کے پیارے، نبی کی ازواج، نبی کی اصحاب، نبی کے پیارے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے سیدنا حسین کا قول، سنیے منتہی الاعمال کتاب یاد رکھیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 248 ہے۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور کشمیر کے اندر ماتم کرنے والوں، عراق و ایران میں اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تمہاری کتاب ہے، شیخ عباس قمی تمہارا ہے، پریس تمہارا ہے، رائٹر تمہارا ہے، اور تم اہل سنت کو تانا دیتے ہو یہ حسین کو نہیں مانتے۔ میں سیدنا حسین کا قول سنا کر اے عقل مندو تم سے سوال کرتا ہوں، الیس منکم رجل رشید، کوئی عقل والا ہے تو ذرا غور کر کے تو دیکھے، حسین اپنی بہن زینب سے میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہ کرنا۔ سیدنا حسین سیدہ زینب سے میدان کربلا میں منتہی الاعمال کے حوالے سے سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اے میری بہن زینب اگر حسین شہید کر دیا جائے تو ماتم نہ کرنا۔ آج عورتوں کو ماتم کے جلوسوں میں باہر لانے والوں، عورتوں کے سینہ کوبی کے مناظر عوام کے سامنے پیش کرنے والوں، کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کرنے والوں، اگر ان عورتوں کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کوئی ہے تو سنو، فاطمہ تو وہ خاتون تھی، زینب کی ماما تو وہ تھی۔ اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہیں عربوں کا رواج بڑا عجیب ہے، یہ عورت کو مرنے کے بعد ایک تختے پہ لٹا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ اس نے کہا میں جب حبشہ ہجرت کے لیے گئی تھی میں نے ایک منظر دیکھا تھا حبشہ کے لوگوں کا، وہ ایک تختے پر پھر اس کے سائیڈوں پر تختے لگا کر صندوق بناتے ہیں، عورت کو اس کے اندر لٹا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی، کفن کی چادر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کو اسی طرح کے صندوق میں لے جایا گیا۔ جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی غیرت کا یہ عالم وہ مرنے کے بعد اپنے پردہ کفن پر، چادر کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دے، تم نام اس کا لیتے ہو اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی عورتوں کے جلوسوں کو میدان میں لاتے ہو۔ زینب کو کہا اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، تم سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخن سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، بلیڈ سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تلواروں سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، زنجیروں سے اپنی پشتوں کو لہو لہان کرنے والوں، حسین رضی اللہ عنہ وارضا سیدہ زینب کو کہہ رہے ہیں ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ناخنوں سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا اور میری شہادت پر بین نہ کرنا۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527 پر کلینی لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو وصیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں سنا رہا آپ کو، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ نہیں، فروع کافی رائٹر کلینی جلد نمبر 5 رسول کریم کی حدیث جو ان کی کتاب میں موجود ہے، وصیت محمد کریم اپنی لخت جگر فاطمہ سے، حسنین کی ماما سے، علی کی زوجہ سے، کہتے ہیں فاطمہ
وصیت کرتے ہوئے سنیے ذرا وصیت کے الفاظ، اذا انا مت فلا تخمشی وجہا، اے فاطمہ اگر تیرا بابا فوت ہو جائے اپنے چہرے کو نہ نوچنا، بالوں کو نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز کر کے نہ رونا۔ وفات سے پہلے اسی فاطمہ کو اپنے چہرے کے قریب کر کے کچھ کہا تھا، یہ فاطمہ رونے لگ گئی تھی، پھر دوبارہ چہرہ قریب کر کے کچھ کہا تھا، مسکرانے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، صدیق کائنات کی بیٹی، پوچھتی ہے حسن و حسین کی ماما تیرے بابا نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو روئی کیوں تھی؟ پھر تو مسکرائی کیوں تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا، بیٹی تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہو چکا ہے، موت میرے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اب میں اور تو جدا ہونے والے ہیں۔ بابا کی جدائی میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا نے پھر مجھے قریب کیا تھا، کہا تھا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بابا کی ملاقات کو یاد کر کے ہنسنے لگ گئی۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، جب نبی نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کے لمحے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیوں نہ کیا؟ تیری کتاب میں تیرا شیخ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی نے وصیت کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا اگر میں جب مر گیا، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، چہرہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ نوچنا، بال نہ پھاڑنا، گریبان نہ چاک کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز سے نہ رونا۔ ان تمام دلائل کو اے عقل والو اپنے سامنے رکھو، اہل سنت کے دلائل کو بھی اور رافضیوں کے دلائل کو بھی۔ ان کتابوں کو اپنے سامنے، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں تر و تازہ رکھو، اور آؤ انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر اس محرم کے پاک مہینے میں، عصمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، جس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان مہینوں میں ہونے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ماتم کے مناظر کو سامنے رکھیں، پھر اپنی عقلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس سوال کو ابھاریں کہ ماتم کے اس عمل کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ ہے؟ سینہ گوبی کی احادیث بھی سامنے رکھیں اور ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں، ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بلیڈ، بچوں کے ہاتھ میں چھریے، بچوں کے ہاتھ میں تلواریں۔ ارے آگ پہ چلنے والا ماتم تم نے دیکھا ہوگا، آگ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو سینہ کو بھی کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، خون بہاتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا۔ ایک منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے اللہ کی قسم زندگی میں جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا ہے، جسم سے سکون نام کی چیز روانہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 مہینے کے بچوں کو دیکھا، 1 سال کے معصوموں کو دیکھا، 2 سال کے معصوموں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر یہ معصوم یہودیوں کے ہو، عیسائیوں کے ہو، ہندوؤں کے ہو، کافروں کے ہو، اور اس حالت میں مر جائیں تو جنت میں جائیں گے۔ کافروں کا بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر جائے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے، اور اپنے مذہب سے ناواقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے، اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ یہ کون سے اسلام کا طرز ہے؟ اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی، اس کی تعلیم تو سیدنا علی نے نہیں دی، اس کی تعلیم نہ حسن نے دی، نہ حسین نے دی، نہ باقر نے دی، نہ صادق نے دی، نہ نقی نے دی، نہ تقی نے دی۔ اس کی تعلیم
ائمہ اہل بیت نے نہیں دی، اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں اور ذاکروں نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہ کی قسم چیلنج ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، جائیے دنیا جہان میں ماہ محرم میں ہونے والی مجالس حسین کے ماتم کو دیکھیے، کوئی ذاکر اپنے 1 سال کے بچے کے سر پہ زخم نہیں لگائے گا، کوئی ذاکر اپنے 1.5 اور 2 سالہ معصوم کے جسموں پر بلیڈ نہیں مارے گا، اس کے سر پہ کٹ نہیں لگائے گا، سر نہیں پھاڑے گا، خون نہیں بہائے گا۔ یہ عوام الناس کے بچے، یہ غریبوں کے بچے جن کو نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، دین و اسلام سے بے بہرا، اور ان کو اس میں اجر و ثواب کا جھوٹا دھوکہ دے کر اس حد تک ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ ماتم کرنا ثواب کا کام ہوتا، عوام الناس سے پہلے ذاکر کے ہاتھ میں برچھی ہوتی، عوام الناس سے پہلے ذاکر آگ کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا۔ وہ تو سپیکر پہ کھڑا ہوا صرف اس کے فضائل بیان کرتا ہے، خود آگ کے اوپر چل کر کیوں نہیں جاتا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر یاد کر لیجئے، مقصد چڑھانا نہیں ہے، مقصد حق کی دعوت دینا ہے۔ اگر حق کو سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے حق کی طرف آؤ۔ زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، عقل کا استعمال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ جب محمد کریم فوت ہوئے، چھوڑ دیجئے صحابہ کرام کو، اہل بیت ہی کا مسئلہ لے لیجئے، نبی کریم کی وفات کیسے ہوئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے وفات کے قریب کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے مجھے، اس یہودیہ نے مجھے خیبر میں کھلایا تھا، وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جب نبی فوت ہوئے کیا حسنین نے ماتم کیا؟ کیا علی نے ماتم کیا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا؟ اہل بیت نے ماتم کیا؟ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، کیا جس طرح ہر سال مجالس ذکر حسین پر ماتم کی مجلسیں سجتی ہیں، نبی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ علی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک مثال تاریخ اسلام سے یا تاریخ اہل بیت سے پیش کر دیجئے۔ اللہ کی قسم، قیامت کی دیواروں تک اس عمل کا ایک ثبوت نہ ہماری کتابوں سے، نہ اپنی کتابوں سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی نبی نے چچا حمزہ کی شہادت پہ ماتم کیا ہو، ابراہیم کی وفات پہ ماتم کیا ہو، یا سیدنا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، حسن و حسین نے نبی کی وفات پہ ماتم کیا ہو۔ ماہ محرم کے اندر دوسرا عمل جو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے، وہ نام مجالس ذکر حسین پر سجتی ہیں مجلسیں، اور گالیاں محمد کریم کے صحابہ کو دی جاتی ہیں، گالیاں ابو بکر، عمر، عثمان کو دی جاتی ہیں، گالیاں ان کو دی جاتی ہیں جو واقعہ کربلا سے سالوں پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن چکے، جنتوں کے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آئیے قرآن حکیم سے اور نبی کے اقوال سے ہم ان صحابہ کا مقام اور ان کو دی جانے والی گالیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، قرآن اور حدیث ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت حاصل کی، وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نبی کے صحابہ سے راضی، نبی کی آل اولاد سے راضی، نبی کی ازواج سے راضی، نبی کے اہل بیت سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
دوسری آیت سنیے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بیعت مجالس ذکر حسین میں عثمان کو گالی دینے والوں، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہوئی تھی۔ عثمان وہ خوش نصیب مسلمان، وہ خوش نصیب میرے نبی کی 2 بیٹیوں کا خامن۔ صحابی بیعت کرنے کے لیے آتے، ایک ہاتھ نبی کا ہوتا، ایک ہاتھ صحابی کا ہوتا، اوپر سے اللہ کے ہاتھ کا اعلان ہوتا۔ جب عثمان کی باری آئی، ایک ہاتھ نبی کا، دوسرا ہاتھ بھی نبی کا، جس کو نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ وہ عثمان جس کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1400 صحابہ کٹنے اور مرنے کا وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں اگر سارے لوٹ جائیں تو اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کے انتقام کے لیے لڑتا رہے گا۔ اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا۔ رسول کریم کا فرمان سنیے، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب جنتی ہے، یہ سب مومن ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے جنگ کی، میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑے ولی میرے محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ننگوں کو ولی ماننے والوں، ملنگوں کو ولی ماننے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں کو ولی ماننے والوں، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چرس پینے والے، یہ بھنگ پینے والے، یہ درباروں پہ پڑے ہوئے، جن کو نہانے کی تمیز نہیں، جن کو شرمگاہ دھونے کی تمیز نہیں، جس کو پاکی اور نپاکی کی تمیز نہیں، کہتے چپ 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 چپ، انہاں نوں کچھ نہیں کہنا سرکاراں نے، یہ رجسٹرڈ اولیاء اللہ نے، انہاں نوں کوئی چیز چھپانے کا بھی پتہ نہیں ہے، پہنچے واصل باللہ ہوئے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھے اندر جائیں گے، فکر نہ کرو، یہ فیصلہ وہیں پر ہونے والا۔ تم ان کو ولی مانتے ہو اور اس کی ولایت کا انکار کرتے ہو، اس کی ولایت کا انکار، جس نے کہا تھا آقا یہ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ چکے، اگر یہ صرف قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں آقا مجھے اور آپ کو بیٹھے ہوئے یہ اندر دیکھ لیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں امام الانبیاء، میں تو آپ کے غم میں روتا ہوں۔ نبی نے کہا تھا صدیق اکبر تیرا ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، تنہا اپنا ذکر کیا۔ اور کائنات کے امام نے صدیق کائنات کو کہا تھا ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان اللہ معنا، ابو بکر جیسے اللہ تیرے ساتھ ہے ویسے محمد کے بھی ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت۔ سب سے بڑی ولی نبی کے صحابہ، نبی کی آل اولاد، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل، یہ اولیاء ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ مجالس ذکر حسین میں صحابہ پر طنز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ابو ہریرہ کو گالیاں دینے والوں، امیر معاویہ کاتب وحی کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والوں، نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر کائنات والو تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ خرچ کر دو، میرا صحابی 1 مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ نام پہ خرچ کر دے، کائنات والے احد پہاڑ سونے کا دے کر صحابی کی مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ ماہ محرم میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں
احد پہاڑ سے ہونے کا خرچ کر دو. محمد کریم کا چہرہ دیکھنے والا حالت ایمان میں آدھی مٹھی جو خرچ کر دے تمہارا احد پہاڑ اس کی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے نبی کریم کا فرمان سنیے. اللہ کے لیے اگر رشتہ امام الانبیاء سے سمجھتے ہو کہ ہم نے جوڑنا ہے، اگر امید رکھتے ہو حوض کوثر پر پانی پینا ہے، اگر اس کے جھنڈے کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کی تمنا ہے، تو اس کا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی. فاضل علوی ابو ہریرہ کو گالی دیتا ہے مجلس ذکر حسین میں. پیاز نہ وکن تے گل دے جان. وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تا کاٹا پہن دیا. انہیں کیا کیوں آکھے پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں. انہیں آکھے تے ایک منٹ دی مار ہے، منافع داد ٹک لے. انہیں کیا جی ادو آد. انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا. مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے؟ بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں نہ. بندے آکھیا صاحب یہ رسول ہے وہی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو. انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا. لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے، انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا، بچیا چھلڑی نہ وک گئے. حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑے ہے. انہاں سدیا انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لب دی. انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں. جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی. یہ ساڑی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دی ہے. سید عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں طنز کرتے ہوئے. امیر معاویہ، ایک سائل کہتا جی یہ کہتے ہیں سنی کہ معاویہ ماموں تھا. ماموں کا مطلب کیا ہے؟ اخ جی جناب علوی صاحب حضرت نکی امی اوراں نے جنگ جمل کیوں لڑائی لڑی؟ میں لڑائی ہے آؤٹ آف سینس لوگ کو ساڑا کی قصور ہے. وہ جے آئیے تا اسی تا عزت نال پہنچائیے. اینج نہیں گل بننی. سلوات پڑھو نا. اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی عزت نال پہنچائیے تو پھر تیری سمجھ اچ نہیں ہے. اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی تو عزت نال پہنچائیے. اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ. اے خون کھٹایا کس؟ چونے نال پرایا کس؟ جیندی نو پرایا کس؟ I shame for you. ادھرو ماں رضی اللہ، ادھرو ماں دا قاتل رضی اللہ. تھوڑے کچھ تا ماں دی غیرت کھا. ادھرو امی رضی اللہ. الماویہ تو خال المسلمین. ماویہ مسلمانہ دا ماما ہے. کڈی وانڈ ہوئی مرشد؟ مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں، مسلمانہ دا ماما ہے. اور ایڈا تکھا ماما. واقعی بھئی یہ مامے دے پڑھیں. خوف خدا کرو. وہ کی کہن دے ہو منو سلوات کرو ایک نواں اٹھیا. علوی صاحب ماموں کے نام کے معنی تو بتائیں. بے حضرت ہیں یہ مامے دا نا دا معنی کی ہے؟ دو معنی. ایک ہون پوچھ لو، ایک جلے گڈی چ بہن لگاں گا اس لئے پوچھ لو.
کیوں جو بیبیاں وچ ہے ایک دا معنی ہے بھونکن والی کتی ایک دا معنی ہے بھونکن والی تے دوسرا مہینہ کیڑا ہے او نہیں دیسی تے اگلا کی ہے بس ادھا ہی ہے ماموں کا مطلب کیا ہے تو کہتا ہے ماموں کہتے ہیں بھونکنے والی کتی کو لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون صحابی کو گالی دینے والوں فرمان کریم محمد کریم سنو من سب اصحابی جس نے میرے صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ صحابی کو گالی دینے والے پر رب کی لعنت برستی ہے صرف رب کی لعنت ہلاکت کے لیے تو رب کی لعنت ہی کافی ہے لیکن سنیے اس پر اللہ کی لعنت والملائکہ فرشتوں کی لعنت والناس اجمعین کائنات کے ہر آدمی کی لعنت اس بدبخت پہ پڑتی ہے جو محمد کے صحابی کو گالی دیتا ہے محرم کے پاک مہینے میں رسول کے صحابہ کو گالیاں نہ دو کہ یہ ملعونوں کا کام ہے مومنوں کا کام نہیں ہے امام الانبیاء کا ایک اور فرمان سنیں من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی ابو بکر کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کو گالی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کے رب کو گالی دے رہا ہے ہم مثالوں کے لیے راتیں گزر جائیں ان لوگوں کے ویڈیو کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مجالس ذکر حسین کے اندر میرے رسول کے صحابہ کو کیسے گالیاں دی جاتی ہیں کیسے طنز کیا جاتا ہے لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمارے سینے میں محمد کریم کے صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے اللہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کے سمندر موزن کر دے ہمارا دل حسن کی محبت سے بھرا ہوا ہو حسین کی محبت سے بھرا ہوا ہو فاطمہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اہل بیت کی محبت سے مزین ہو ان کی محبت کی خوشبوئیں ہمارے سینے سے پھوٹتی ہوں ہم ان سے پیار کریں اپنے بچوں کے نام نبی کے صحابہ کے نام پر نبی کے اہل بیت کے نام پر ان کے نام پہ رکھیں لیکن محبت کرتے ہوئے کبھی نہ بھولیں حسن حسن ہے حسین حسین ہے علی علی ہے یہ رب کے سوالی ہیں یہ رب کے شریک نہیں ہیں یہ رب کے آگے مانگنے والے رب کے منگتے ہیں رب کے سوالی ہیں رب کے فقیر ہیں رب کو پکارنے والے ہیں ہم ان کو رب کا شریک نہیں مانتے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم سائل کہتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سن کر ایمان لائے ہیں اس لیے ہم سنی ہیں ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے یعنی ہم دیکھ کر ایمان نہیں لائے سنی سے مراد اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت سے مراد وہ گروہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر ہے ان سے وہ گروہ مراد نہیں ہے جنہوں نے انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر قبے بنائے ہوئے ہیں درگاہ بنائی ہوئی ہے دربار بنائے ہوئے ہیں اور کفر و شرک کا بازار گرم ہے کہیں 11ویں شریف کے نام پہ حلوہ چلتا ہے کہیں محرم شریف کے نام پہ نان اور حلوے چلتے ہیں اور حلوہ کھا کھا کے مولوی پھر آخر میں ہسپتال بھی پہنچ جاتے ہیں ایسے حلووں سے اللہ نجات عطا فرمائے اس سنی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دلیل اللہ کی کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ہماری دلیل ہے جس کو صحیح معنی کے اندر اہل الحدیث بھی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں لیکن جنہوں نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا اللہ کی توحید کو چھوڑا امام الانبیاء کی رسالت کو چھوڑ کر اپنے پیر فقیر بابے بزرگ اتنے بنائے کہ وہ نام تو نبی کا لیتے ہیں لیکن جب مسئلے کی باری آتی ہے کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں فرمایا انہیں ان کا امام مبارک ہمیں بلال کا امام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال میں بزرگوں کی کرامات جو بیان کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے ان کے ماننے والے بولتے ہیں یہ بات فضائل اعمال میں نہیں اگر ہے تو آپ بیان کیجئے فضائل اعمال کی حقیقت ہماری ایک سی ڈی ہے
نیچے تسجیلات سے آپ کو مل جائے گی. اس میں ہم نے فضائل اعمال کے حوالے سے بزرگوں کی جھوٹی کرامات کے جتنے قصے بیان کیے ہیں کتاب کو سکین کر کے ہم نے وہاں پر پیسٹ کیا ہے اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں. اگر کوئی بھائی کہے نہیں موجود تو وہ اپنی کتاب لے آئے, ہم اس پہ نشان لگا کے ان کو دکھا دیں گے کہ عرب کی ایک جماعت ایک قبر والے پیر کی زیارت پہ گئی, اونٹ پر بیٹھ کر گئی, وہاں پہ جا کے سو گئی. رات کو قبر والا صاحب اونٹ کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو, خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے برا لگتا ہے. یہ لاہوری کھابے ہوٹل پر آیا تھا, یہ تو قبر پہ آیا تھا. کہا آپ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ اونٹ مجھے بیچ دو, اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ آپ لے لو. خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں, لفظ ہیں مولانا زکریا کے, اور میں اللہ کے ہاں مسئول ہوں ان لفظوں کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. صاحب قبر اٹھا, قرآن کیا کہتا ہے, اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, یہ مردے ہیں جو قبر میں دفن ہو گئے, زندہ نہیں ہیں, ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے. ایک تو بات خواب کی تھی نا, پاسبل ہے ممکن ہے خواب میں سودا ہو گیا ہو, لیکن معاملہ خواب تک نہیں رہا, خواب ختم ہوا. صاحب قبر اٹھا, اونٹ کو اس نے ذبح کیا, نہر کیا, اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اونٹ میں سے خون بہہ چکا تھا, بہہ رہا تھا. انہوں نے جب دیکھا بچنے کی امید نہیں ہے, اس کو ذبح کیا, اس کا خون گوشت بنایا, کھایا پیا, بانٹا. واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بندہ آ رہا, کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں ہیں؟ اس نے کہا اونٹ والا نے, ہاں جی میرا نام ہے یہ. کہا آپ نے میرے ابا کے ہاتھ پہ کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا ہاں, قبر والے سے خواب میں سودا ہوا تھا. کہا وہ میرا باپ تھا, اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اصیل اونٹ ہے وہ تجھے دے دوں, یہ اس کے بدلے میں اونٹ تو لے لے. اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ یہ اس سخی کی سخاوت کی انتہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قبر پر آنے والوں کو خالی پیٹ واپس. ہم کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا نہیں, یہ خرافات کی انتہا ہے. یہ جو قبر سے نکل کے, ایک سوال کر کے بعد اگلے سوال پر آتا ہوں, جو قبر سے اٹھ کر اونٹ ذبح کر سکتا ہے, آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا, یہ بیگم بچوں کو مل کر کیوں نہیں آ گیا؟ ان کو بھی ہائے ہائے کر رہا تھا نا, سلام دعا کر رہا تھا کہ قدرتی دروازہ کھل گیا, نکل لیا. اب نکل لیا تو ساروں کو مل کے پھر واپس جانا ہے, چلا جاؤں گا. یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان کی باتیں ہیں, اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد اذان دی جاتی ہے. ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے. دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے, اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے. کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں. دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا, بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں. اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا. اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ سجدے کا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے, فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود, واپی گستاخ, درود نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں. جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو, اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا. سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے. پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں, آپ پر سلام ہو. اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا, محمد کریم اللہ کے بندے ہیں, بشر ہیں, نور من نور اللہ نہیں ہے. ایک تو یہ عمل بدعت ہے. پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے, سن لیجئے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو. نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ. تو ابھی درس ختم ہوگا, لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے. کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے, اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی. جب آپ نیچے اتریں, ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے. آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں, مجانن لے جاتا ہوں, فری لے جاتا ہوں, بیٹھ جاؤ, کوئی پیسہ نہیں, کوئی بھاڑا نہیں, بیٹھو. آپ جب بیٹھنے لگے, ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا, او انا سی,
وہ اندھا تھا، بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں؟ اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں، کیوں؟ کہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے بھائی اندھا ہے، اس نے اپنا کام کرنا، اپنے اپنا کام کرنا۔ یہی مثال دیتے ہیں نا، نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، اس نے اپنا کام کرنا، گاڑی چلانی ہے، آپ نے اپنا کام کرنا، بیٹھے رہنا۔ کہ اس کو چلانی نہیں آتی، اندھا ہے، مرے گا۔ جو مشرک ہے وہ توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں اندھا ہے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ یہاں پر امام صاحب امامت کرواتے ہیں اور مسجد میں لکھا ہوتا ہے یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن۔ اگر وہاں پر آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو فتنے کا خطرہ ہے۔ جو مسجد اہل شرک کی ہے، جہاں امام مشرک ہے، جن مسجدوں میں قبریں ہیں، جن مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھا کھڑا کر لیں، یا مجلس کے اندر، بیٹھک کے اندر اپنے اہل ایمان دوستوں کو بلا کر وہاں جماعت کروائیں۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جن مسجدوں میں قبریں ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی، جہاں غیر اللہ کو پکارا جائے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں پینٹ اور شرٹ پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو، انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے، جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا، پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی، ہیں؟ یہ لباس منع ہے۔ آپ بیگی پینٹ پہنیں، شرٹ جو پہنے اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالیں، آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو۔ لباس میں آزادی ہے، لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے، اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ دیکھے تو کہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لباس منع ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سوال آخری کہتے آیا ہے کہ مسجد میں نکاح کے بارے میں بیان کیجئے، کیا مسجد میں نکاح کروانا جائز ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، ٹھیک ہے، شادی ہال کا خرچہ بچے گا، سارے پنگے ختم ہوں گے۔ عورتوں کا جو ہوتا ہے ہم نے ضرور جانا ہے، اور وہ میک اپ کر کے بن ٹھن کے چھن من کرتی ہوئی شادی ہال تک آتی ہیں، اور شیطان ان کے دائیں بائیں چل کے پورے فتنے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں نکاح ہوگا انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر سادہ پن بھی ہو اور یہ عمل بھی ہو۔ خواب کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ میری اور آپ کی قسمت میں کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیدار کروا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دیدار کے اندر آپ کے اور میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں یا نہیں۔ آپ نے اور میں نے امام الانبیاء کو دیکھا نہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اور پڑوس عطا فرمائے۔ خواب کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ درست ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور نیک صورت میں آ کے جھوٹ تو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گارنٹی اس سے صرف وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم کے صحابہ یا صحابہ کے وہ شاگرد، وہ تابعین، وہ لوگ، وہ اصحاب سیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یاد کیا ہوا۔ نمبر 2، شریعت بند ہو چکی ہے کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث کے اندر۔ اگر خواب کے اندر کوئی آ کر یہ کہے میں آپ کا نبی ہوں، اور پھر وہاں پر کہا جائے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہ شریعت کے حلال و حرام سے ٹکراتا ہو، تو خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سوال سے پہلے یہ سوال ہے، شادیوں میں شادیوں میں اخراجات کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو نکاح کو آسان کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے، اور یہ شادیوں میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں یہ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا مل جل کر کام چل رہا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو دیکھا، انہی کی شادیوں کو دیکھا۔ عبد الرحمن کی شادی اور رام چندر کی شادی، ایک فرق دونوں میں نظر آئے گا، یہ آگ کے اوپر پھیرے مارتا ہے اور مولوی دوسرے کو 7 کلمے پڑھواتا ہے، پڑھ ایک کلمہ نہیں پڑھاتے، سارے کلمے الف سے لے کے یہ تک۔ وہ اتنے لمبے کلمے اس لیے بنائے ہیں کہ اگر یہ
ویلڈنگ نہ ہو، یہ ٹچ نہ لگے، تو کوئی بندہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے قبول و ایجاب کوئی بھی کروا سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ بارات ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، جہیز کے ٹرک ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، وہ لمبی توتیوں والے ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ابٹن کی رسمیں ادھر بھی چل رہی ہیں، ادھر بھی چل رہی ہیں، صحرا یہ مولوی صاحب بھی باندھ کر آ رہے ہیں، عبد الرحمن بھی، اور رام چندر نے بھی صحرا باندھا، وہ صحرا اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، یہ دونوں طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دلہن تیار ہو کے گھر میں آ گئی، ولیمے والے دن دلہن دلہا تیار ہو کے ایک صوفے پر عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع میں مسلمان کی بیوی بھی آ رہی ہے اور ہندو کی بیوی بھی آ رہی ہے، سالی صاحبہ بہنوئی صاحب سے کھٹا کڑوا دودھ پلا کر اٹکھیلیاں ادھر بھی کر رہی ہے اور ادھر بھی کر رہی ہے، جوتی چرائی کی رسم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے خاوند صاحب کی بہنیں، ان کی کزنیں کنڈا پکڑائی کی رسم رام چندر کی بہنیں بھی کر رہی ہیں، عبداللہ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ کون سی رسم ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے؟ یہ شادی مسلمانوں کی شادی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شادی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جہیز یاد کر لیجئے، جہیز یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، پھر یاد کر لیجئے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جسے کتیا دان کہا جاتا ہے۔ ہندو جہیز دے کر وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، مسلمان بھی جہیز کے ٹرک بھر کے دے کر مرتے ہوئے ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صرف نماز پڑھتے ہوئے محمدی نہ بنو، شادی کرواتے بھی محمدی بنو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں؟ عورتوں کے کہیں ترس آتے ہیں؟ دیکھیے، دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، کہیں علماء مرد ہیں ہی نہیں ہیں، صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھ لیا جائے پردے کے پیچھے، جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے، کیونکہ سیدہ عائشہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ لیکن جب علماء موجود ہوں، مرد موجود ہو، تو مرد کو دین مرد سے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن عورتیں مردوں کی آواز سن کر دین اسلام کی باتیں سن سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔